السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مائی آئیڈیاز ٹریڈنگ یوٹیوب چینل۔ حاضر ہیں مارکیٹ کے ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ، جس میں ہم بات کریں گے مارکیٹ کی لاسٹ 2 سیشنز کی پرفارمنس اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ویک کے جو ریمیننگ ڈیز ہیں اس میں مارکیٹ کس طرح کی پرفارمنس دکھا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1 آور کینڈل چارٹ کے اوپر، جو کہ آپ کے سامنے ڈسپلیڈ ہے، اور یہ لاسٹ 2 ڈیز کی یہ پرفارمنس نظر آ رہی ہے جو بیسیکلی پوسٹ بجٹ پرفارمنس ہے۔ پوسٹ بجٹ کل مارکیٹ نے اوپن ہونے کے ساتھ ہی بہت اچھا پرفارم کیا، اپنا ایک ٹاپ ہٹ کیا 48,900 سے اوپر، اور یہ بیسیکلی یہ آپ کو ٹرینڈ لائن نظر آ رہی ہے۔ اس ٹرینڈ لائن سے مارکیٹ نے ریزسٹ کیا، پروفٹ بکنگ نظر آئی، اور اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ بھی کر لیتے ہیں۔ تو پوسٹ بجٹ مارکیٹ نے ایک بہت اسٹرانگ اچھی اوپننگ دی، 49,000 کو آلموسٹ ہٹ کیا، اور یہ ایک ٹرینڈ لائن فارمولیٹ ہو رہی ہے۔ اس ٹرینڈ لائن کو ہٹ کرنے کے بعد مارکیٹ میں ایک پروفٹ بکنگ کا پریشر نظر آیا، اور اس کے بعد مارکیٹ فائنلی 48,600 کے اوپر کلوز ہوئی، اور آج مارکیٹ نے اگین سلائٹلی اپ سائڈ موو کیا، لیکن تھرو آؤٹ دا ڈے مارکیٹ میں ہمیں ایک سیلنگ پریشر نظر آیا۔ مارکیٹ آف اینڈ آن، اپ اینڈ ڈاؤن موو کرتی رہی، لیکن بہت ہی ایک نیرو بینڈ کے اندر مارکیٹ موو کرتی رہی، اور فائنلی 48,632 کے اوپر کلوزنگ دی۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو کل مارکیٹ نے اپنا ایک اپ سوئنگ کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سوئنگ لو کا آغاز ہوا۔ اس سوئنگ لو کی جو کل کے سیشن میں ایک انیشیشن ہوئی تھی، اسی سوئنگ لو کی کنٹینیوشن آج نظر آئی، اور مارکیٹ اپنے جو مومنٹم ہے، جو ٹرینڈ ہے، شارٹ ٹرم ایک ٹرینڈ ہے جو انٹراڈے لیول کے اوپر ہے، اس ٹرینڈ کے اندر ہی نظر آ رہی ہے۔ کوئی پریشانی والی بات فی الحال نظر نہیں آ رہی، گھبرانے والی بات نہیں ہے، اور اگر فی پی لیپی ڈیٹا کو بھی انالائز کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میوچل فنڈز بائنگ پہ ہیں، اور جہاں پہ بروکرز سیلنگ پر ہیں، انڈیویجولز سیلنگ پر ہیں، کمپنیز سیلنگ پر ہیں، تو میوچل فنڈ بائنگ پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو سچویشن صرف یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ایک بہت زیادہ اسٹرانگ اپ سائڈ مومنٹم ایکسپیکٹڈ تھی پوسٹ بجٹ، وہ نہیں ہوئی، اور اس لیول پہ پہنچتے ہی 49,000 کے قریب ہی مارکیٹ میں ایک پروفٹ بکنگ کا پریشر نظر آ گیا، اور بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ایک ڈاؤن سائڈ سے ایک انٹری بنائی ہوئی تھی، لیٹ سے جن لوگوں نے پری بجٹ ریلی میں یہاں سے انٹری بنائی ہوئی تھی، ان لوگوں نے فائنلی یہاں پر پروفٹ بکنگ کی، لیکن سٹل ہمیں بائنگ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو انٹراڈے لیول کے اوپر جو کینڈل سٹک چارٹ پیٹرن ہے وہ سجیسٹ یہی کر رہا ہے کہ مارکیٹ نے یہ سلائٹ ریٹریس کیا ہے، اپنے آپ کو کریک کیا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، پاسبلٹی ہے اسٹرانگ کہ یہاں سے اب چونکہ سوئنگ لو کمپلیٹ ہونے کو ہے آلموسٹ، تو یہاں سے اپ سائڈ موو بن سکتی ہے، اور دوبارہ اپ سوئنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ اپ سوئنگ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا، اور یہ سٹل اس لائن کے اوپر یہ جو اس کی ایک ٹرینڈ لائن فارمولیٹ ہو رہی ہے، وہاں سے سیلنگ پریشر آ سکتا ہے، اور پھر یہ جو ایک ویج بن رہی ہے، فارمولیٹ ہو رہی ہے، اس ویج کے اندر رہتے ہوئے مارکیٹ کی اس ویک کے اندر پرفارمنس دیکھی جا سکے گی۔ لیکن مارکیٹ ہمیشہ آپ کو سرپرائز کرتی ہے۔ یہاں پر جب ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ بہت زیادہ 1,000-1,500 پوائنٹ گین کرے گی پوسٹ بجٹ، وہ مارکیٹ نے گین نہیں کیے، اور آپ کو ایک سرپرائز دیا، اور بہت سارے لوگوں نے یہاں پر پروفٹ بکنگ کی۔ تو اب اگین ان دنوں میں اس ٹائم فریم میں مارکیٹ یہاں سے ایک بریک آؤٹ کر سکتی ہے، پاسبل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، سینٹیمنٹ اچھا ہے۔ کروڈ آئل دیکھیں 72 کو، آج کروڈ آئل نے $72 کو ہٹ کر کے وہاں سے پرائس ریجیکشن آئی ہے، تو آلموسٹ 71 پلس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اور اگر ڈومیسٹکس کو بھی دیکھیں تو ڈومیسٹکس کے حوالے سے بھی ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں، کوئی میجر ہمیں بیڈ نیوز نظر نہیں آ رہی، اور کوئی میجر سیٹ بیک نظر نہیں آ رہا۔ پوسٹ بجٹ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ اس طرح سے مارکیٹ پرفارم نہیں کر پا رہی، اور سونر ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارکیٹ اگین آپ کو ایک سرپرائز کر سکتی ہے، اور پازیٹیو سرپرائز کر سکتی ہے۔ اب یہ سرپرائز کل ہوگا
یا ڈے آفٹر ٹمارو ہوگا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس ریجن میں، اس ایریا میں آپریٹ کرتے ہوئے مارکیٹ ایک سرپرائز ہمیں دے سکتی ہے اور ایک اچھا سیشن، اسٹرانگ بلش سیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور اگر مارکیٹ یہ جو سیلنگ پریشر آیا ہے کل کے دن میں اور آج کنٹینیو رہا ہے، یہ ایم آئی ٹی ٹیم کے انالیسس کے مطابق یہ سیلنگ پریشر کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ سوئنگ لو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے مارکیٹ کو ہر سائڈ پر موو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہاں سے بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو 48,500 کے لیول سے نیچے مارکیٹ 204 سے لے کر 400 کے پوائنٹ تک ڈراپ ہو سکتی ہے اور یہ ایک بائنگ اپرچونٹی ہوگی۔ اگر مارکیٹ 48,300 یا 400 کے لیول تک ڈراپ ہوتی ہے تو یہ ایک بائنگ اپرچونٹی ہوگی۔ اب اگر 1 آور لیول پہ آر ایس ای کو دیکھیں تو جب پریویس مارکیٹ میں ایک سائیڈ ویز موومنٹ بن رہی تھی تو آر ایس ای مسلسل کول ڈاؤن ہو رہا تھا، اور یہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ آر ایس ای کول ڈاؤن ہو رہا ہے، یہاں سے اپ سائڈ مومنٹم بنے گا، اور یہاں سے پھر اپ سائڈ مومنٹم بنا اور یہاں سے پروفٹ بکنگ اگین ہمیں نظر آئی جب آر ایس ای اپنے ایک اسی ٹاپ پر پہنچا تو وہاں سے ایک سیلنگ پریشر جنریٹ ہوا، اور سٹل اب یہ جیسے یہاں پر پرفارمنس میں نظر آ رہی تھی کہ آر ایس ای بار بار ٹاپ سائڈ سے لوور سائڈ پہ کول ڈاؤن ہوتا تھا اور پھر ایک روم کریٹ کرنے کے بعد اپ سائڈ موو بنتی تھی، تو کچھ اسی طرح سے یہاں پہ موو بن سکتی ہے اور اپ سائڈ مارکیٹ اپنا مومنٹم جاری رکھ سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ون ڈے کینڈل چارٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کی کینڈل کیسی فارمولیٹ ہوئی ہے۔ آج کی کینڈل کو دیکھیں تو آج بہت ہی ایک اسمال ڈوجی ٹائپ کینڈل بنی ہے جس میں انڈیسیسونیس نظر آ رہی ہے، ٹاپ سائڈ سے پرائس ریجیکشن ہے، لوور سائڈ سے پرائس ریجیکشن ہے، یہ ٹیپیکل ڈوجی نہیں ہے لیکن بہت ہی چھوٹی بیرش کینڈل ہے۔ لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو یہاں پہ جو مومنٹم ریڈیوس ہو رہا تھا، جو ایک ریٹریس کر رہا تھا، اس سے ایک اپ سوئنگ کا آغاز ہوا اور اس اپ سوئنگ کے اندر رہتے ہوئے ایک ہمیں پریشر نظر آ رہا ہے اور ایک سمالر کینڈل بنی ہے۔ لیکن اوور آل مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے، جو بلش ریلی یہاں سے ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ کنٹینیوڈ ہے، اس میں سٹل ایک فائنل ٹاپ فارمولیٹ نہیں ہوا۔ فائنل ٹاپ جب فارمولیٹ ہوگا تو اس کی انڈیکیشنز میں سے پہلی انڈیکیشن یہ ہوگی کہ اس ٹاپ کے اوپر آپ کو سویر سیلنگ پریشر نظر آئے گا۔ یہاں پہ کوئی پینک سیلنگ نظر نہیں آ رہی، کوئی سویر پریشر آپ کو سیلنگ پریشر نظر نہیں آ رہا، جسٹ پروفٹ بکنگ کا پریشر نظر آ رہا ہے۔ اور اگر اس کو والیوم سے اور فی پی ڈیٹا سے آپ ریلیٹ کریں تو آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ صرف چینج آف سیکٹرز ہو رہے ہیں، اور چینج آف سیکٹرز کی وجہ سے جو سیکٹرز کافی ہائر سائڈ پر موو کر چکے ہیں ان میں پروفٹ بکنگ نظر آ رہی ہے، اور جو سیکٹرز موو نہیں کیے تھے، جن میں ابھی تک موومنٹ نہیں بنی تھی، ان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ موومنٹ بن رہی ہے اور وہ ہائر سائڈ پر موو کر رہے ہیں۔ اب مارکیٹ کا الٹیمیٹ نیکسٹ ٹارگٹ ہمارے انالیسس کے مطابق 49,800 ہے، اور اس کے پلس مائنس جا کر مارکیٹ کا ٹاپ بننا چاہیے اور وہاں سے پھر کوئی 1,000-1,500 پوائنٹ کی کریکشن آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں کریکشن کی صورتحال، سوئنگ لو تو ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن کریکشن کی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ البتہ یہ جو ٹرینڈ لائن ایک ہم نے لائٹ کلر میں لگائی ہے، اگر یہ بریک ہو جاتی ہے، مارکیٹ 48,500 کا لیول بریک کر دیتی ہے، تو پھر جو الٹیمیٹ کریکشن کی کسی بھی سٹیٹ پہ گنجائش یہاں پر بن سکتی ہے وہ 47,300 کے لیول تک بن سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ اس لیول میں سے کسی سے مارکیٹ 47,300 کے لیول تک کریک کرے اپنے آپ کو اور وہاں سے ایک ہائر سائڈ موو بنے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پر بھی یہ بات کی تھی کہ جب مارکیٹ میں ایک مومنٹم ریڈیوس ہو چکا تھا اور مومنٹ ہائر سائڈ پر نہیں بن رہی تھی، اور اس جگہ پر ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ ایک اپنے آپ کو اسمالر کریکشن لے سکتی ہے اور اس کے بعد مومنٹم سٹرانگ ہو جائے گا۔ یہاں پر
ये मुसलसल आप हमारे प्रीवियस जितने भी एनालिसिस थे इस जगह पर आप वो आप निकाल कर देख लें, आपको पता चलेगा कि हम बार बार कह रहे थे कि मार्केट इस लेवल तक क्रैक कर सकती है और उसके बाद मोमेंटम स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अभी वैसी भी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम अभी ठीक है और यहाँ पे जो बजट को लेकर एक इनडिसाइसिवनेस थी उससे मार्केट बाहर आ चुकी है। अलबत्ता जो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर कल और आज नज़र आया ये फ़ौरन डिफ्यूज़ हो सकता है और मार्केट स्ट्रेट वे यहाँ से अपसाइड मूव कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट क्रैक करती है अपने आप को तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, डिप होगी, उस डिप में बाइंग की जा सकेगी। ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है, ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। सिर्फ हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाउसेस सेक्टर शिफ्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट कल के आधे सेशन में और आज के सेशन में हमें नज़र आई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेशन, एग्रेसिव बुलिश सेशन देखने को हमें मिल सकता है और वो एक अगेन प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी होगी कि उस सेशन में जो लेवल्स अचीव होंगे उनमें प्रॉफिट बुकिंग की जा सकेगी और मार्केट अगेन आपको एक मौका देगी लोअर साइड पर बाय बैक करने का। अगर डे लेवल पे आरएससी को देखें तो आरएससी यहाँ पर एक हमें बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है कि जो प्रीवियस टॉप से ये जो टॉप आरएससी का बना है वो लोअर है और ये एक मार्केट में स्लाइटली करेक्शन की इंडिकेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट अपने आप को स्लाइटली करेक्ट कर सकती है। लेकिन ये अभी सिर्फ बेरिश डाइवर्जेंस है जो कि अभी कंफर्म नहीं हुई, ये अनकन्फर्म्ड बेरिश डाइवर्जेंस है और इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी। अगर मार्केट कल के सेशन में 48,500 का लेवल ब्रेक कर देती है लोअर साइड पर तो फिर इस बेरिश डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन हो जाएगी और मार्केट एक स्मॉलर करेक्शन में एंटर हो जाएगी और आरएसआई मज़ीद कूल डाउन होगा। और अगर यहीं से आरएसआई अपसाइड मूव कर जाता है और मार्केट 48,500 का लेवल ब्रेक नहीं करती तो ये बेरिश डाइवर्जेंस बस यहीं पर कल्मिनेट हो जाएगी और आरएसआई अपना एक नया टॉप, नया हाई हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। तो कल के सेशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि 48,500 के लेवल को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड किया जाए और अगर 48,500 से नीचे मार्केट किसी भी आर्ली कैंडल टाइम फ्रेम में नज़र आती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है या डिप में एवरेज आउट किया जा सकता है स्क्रिप्ट्स को। लेकिन ओवरऑल घबराने की बात नहीं है, मार्केट में अर्ली एग्ज़िट करने की बात नहीं है, मार्केट में अभी जोश, वलवला, मोमेंटम बाकी है और मार्केट इंशाल्लाह अपना एक नया हाई बनाने की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।